چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس میں یہ گڑبڑ کریں، اور یہ بات کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ یہ عمران خان پہ حملے کے ذمہ وار شہباز شریف، ثناء اللہ اور جنرل فیصل ہے، بیکاز یہ عمران خان نے اپنے ایف آئی آر میں کہنے کے باوجود ان کی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی۔ ہم اسی چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں، تبھی یہ نہیں چاہتے کہ جے آئی ٹی جو اس وقت پنجاب کی ہے اور جس نے اپنی رپورٹ اس وقت درج کر دی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ کورٹ کو دے دی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایک شوٹر نہیں تھا، 3 شوٹرز تھے، کم سے کم 3 بندے ملوث تھے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس فیڈرل گورنمنٹ کو اس مسئلے سے باہر ہونا چاہیے، اور میں خاص طور پہ بھائی لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنے کا۔ وجہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے اندر جو بندہ پکڑا گیا اس کی پولی گراف ٹیسٹ جتنے ہوئے ہیں ان سارے پولی گراف ٹیسٹ کے مطابق اس نے سرن ہر بات جھوٹ بولی، اس نے سچی بات نہیں کہی، اور وہاں ہمارا جو جے آئی ٹی کا بندہ جس نے پھر بعد میں انکار کر دیا، اور حالانکہ کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ آلریڈی چلی گئی، جس نے چھت کے اوپر سے جا کے شیلز اکٹھے کیے تھے، یہ ساری چیزوں سے خاص پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا گڑبڑ کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ادارے کر رہے ہیں اس بات کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن میں بتانا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے لیے جو ہم نے رٹ جمع کروائی ہے، کل ہائی کورٹ کے اندر ہمیں امید ہے کہ اس کی شنید ہوگی، اور شنید کے بعد وہ والی جے آئی ٹی جو ہے وہ بالکل اللیگل ثابت ہوگی، اور یہاں کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے مطابق سارا حساب کتاب ہوگا، جسے صاف وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے جان بوجھ کے -1 فارمولا میں نے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، اور آج بھی وہ ہمارے درمیان اسی مضبوطی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ارشد شریف کا قتل ہوا، اور سب کو پتہ ہے قتل کس نے کروایا۔ یہ آپ لوگوں سے بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ میڈیا والوں سے چھپی ہوئی ہے، نہ پاکستان کی عوام سے چھپی ہوئی ہے۔ آج آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے احتجاج کر رہے تھے کہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی کی گئی۔ جب پہلے آپ نے یہاں اس کو تنگ اور پریشان کیا، وہ دبئی گیا، دبئی سے آپ لوگوں نے اس کو باہر نکال کے جب وہ کینیا پہنچا، آپ لوگوں نے اس کا قتل کیا، اور قتل کر کے اب اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ ایسی بات کبھی حکومت نہیں چھپا سکتی، آپ جو مرضی کر لیں گے، ابھی نہ ہوا تو کچھ عرصے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ قتل جو ہے یہ یہاں کی ایجنسیوں نے کروایا تاکہ اس کی آواز بند کی جائے۔ آواز بند کرنے کا مسئلہ آپ نے کیا، فواد چودھری کو بند کر کے، اور جس طریقے سے آپ نے ذاتی اور ظلم کی، ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا، اس کو ہتھکڑی لگائی، ہتھکڑی لگانے کے بعد اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے آپ اس کے ساتھ اس طرح اپنا رویہ رکھا جیسے کوئی دہشت گرد ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھائیے، اسلام آباد سے کیس کیا گیا اور آ کے لاہور میں پکڑا گیا، یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ساری بہت بڑی سازش ہے پاکستان کی عوام کے خلاف۔ انہوں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں چھوڑا، اور یہ بالکل ایک بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے، جو آ کے چڑھ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، وہ اس بات کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے۔ میں یہ باور کروانا چاہتی ہوں جو اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے کہ ان کے جو چیف منسٹر ہے اس کے خلاف، محسن نقوی کے خلاف ہم آلریڈی کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ ایک متنازع انسان کو کس لیے آپ نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا۔ ہر قسم کا جس نے پہلے دن سے تحریک انصاف کے ساتھ
दुश्मनी करने के बाद उसने हर किस्म के होचे हथकंडे किए हमारी रजीम चेंज के अंदर, उसको आपने बनाया है। आपका क्या ख्याल है, हम सारे डर जाएंगे? ये जो आपने तमाशा खड़ा किया हुआ है कि जी आज हमने फलां को पकड़ लेना, कल ढिमकान को पकड़ लेना, कितनों को पकड़ोगे? हम सारे खड़े हुए हैं यहाँ। और वो जो गम खाया इलेक्शन कमीशन ने कि हमें मुंशी कहा है, तो मैं तो 10 दफ़ा कह चुकी हूँ आप लोगों को कि आप सिर्फ मुंशी नहीं है, आप नवाज शरीफ के घर की बांदी है जो उनके हुक्म के ऊपर चलती है। हमें कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों से कि आप इंसाफ करेंगे और इलेक्शन जो है वो सही करेंगे? ये तो अवाम का समंदर था, ये अवाम का समंदर था जो जुलाई की इलेक्शन के अंदर 20 सीटों में से हमने 15 सीटें जीती, वरना तो आप लोगों ने पूरी कोशिश कर डाली थी कि नामुमकिन हो। ये तो अवाम निकली है बाहर। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 60 से 70% टर्न आउट हो। इलेक्शनों के अंदर नहीं होता, पर लोगों ने इनके मुंह पे चपेट मारी आके बताने के लिए कि अवाम जो है वो इमरान खान उसके मौक़िफ़ के साथ है। इमरान खान के अपने इलेक्शन 8 सीटों में खड़े हुए, 7 सीटों में जीते। ये इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? आप होश के नाखून लें। पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के पहुंचा है। आज डॉलर की कीमत जो है आपके सामने 250 रुपये का डॉलर, कभी 255, कभी 260 आज का डॉलर की ये कीमत हुई भी है। आपके पोर्ट के ऊपर, कराची के पोर्ट पे जहाज़ों की लाइन लगी हुई है जिनको आप अनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है उनके पैसे देने के लिए। अन करीब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौम से कोई छुपी हुई नहीं है। आपने अपने अल्ले तल्लों के ऊपर तो पैसे खर्च कर दिए। जब से ये आया शहबाज शरीफ और बिलावल, मेरा ख्याल है कोई 100 दफ़ा तो बाहर सैर कर रहे हैं। हर थोड़े दिनों बाद मुंह उठा के बाहर चले जाते हैं। क्यों? पाकिस्तान में कोई काम नहीं रहा, सारा काम बाहर से। लेकिन उनकी अपनी पुरानी आदत है, वैसे भी सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में बैठ के तमाशा खड़ा करा रखा है इन्होंने। ये मैं आपको बताती चली जाऊँ आप लोगों को कि तहरीक इंसाफ न घबराती है, न डरती है, न कहीं जाएगी। इंशाअल्लाह एक्शन होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। जी एक पहले जिसकी देखिए, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट का, वो जो है वो जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन का ताल्लुक़ है वो तो खान साहब ने डिसाइड करना है। और ये आप मुझे ये बताइए, जो इलेक्शन करवाना चाहिए, जहाँ 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, जहाँ असम्बलियाँ रही नहीं, जहाँ केयर टेकर हुकूमत आ गई है, आप वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? वहाँ क्यों नहीं तारीख़ दे रहे? क्या मसला है आपको? आप तारीख़ दीजिए ताकि ज़िमनी इलेक्शन, ये जो रेगुलर इलेक्शन है, क्योंकि जो ये रेगुलर इलेक्शन है ये 5 साल के लिए हुकूमत आनी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 साल के लिए हुकूमत आई है। जान निकली हुई है इनकी, डर के मारे इलेक्शन नहीं करवा रहे। और करवाने क्या जा रहे हैं जी? ज़िमनी इलेक्शन। आप ये बताइए, आप इतने बहुत सारे पैसे खर्च करके 4 महीने के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, जो हाल के लिए जिन असम्बलियों में आना है उनकी आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अगर इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि वो एट द मोमेंट जब हम कहते हैं कि मुंशी है तो जब कहने हैं कि मतलब तो बार बार अकाल क्यों पूछते हो? हाँ जी, देखिए मेरा ख्याल है सारी पुलिस को वापस बुला लें, इमरान खान के जाले ही काफ़ी, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी और डर नहीं है। जी सुन लें फिर आप। हाँ जी, मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ अगर तो वर्ल्ड कप जीत के आ रही है तो ज़रूर उसका बहुत बड़ा पुरअज़म किस्म का उनका इस्तकबाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई और छोटा मोटा अपना काम करवा के आई है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी ये है कि टेबल किधर जाएगा, वक्त किधर जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा आपको। ये मैं बता दूं, घबराहट का आलम ये है
کہ ہر قسم کا ہوچا ہتھکنڈا انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مریم بھی آ جائیں، مریم کے ابو بھی آ جائیں، ہم تو کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ ابو جان آپ تشریف لے آئیں، اب تو طبیعت آپ کی بحال ہو گئی ہے۔ جی دیکھیں نہیں، میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں پاس کرنا چاہتی، وجہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے چوکیداری کا، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں۔ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کا کوئی رول نہیں ہوتا، انہوں نے صرف یہ انشور کرنا ہے کہ جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی وہ فالو، اور نہ وہ کوئی نیا کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی پالیسی ڈیسیجن دے سکتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، ان کا صرف اور صرف اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ یہ کام چلتا رہے۔ جی لاہی صاحب کہتے ہیں کہ فواد چودھری کی گرفتاری کا فیصلہ لیٹ ہوا، مہینہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے اس پہ آلریڈی انہوں نے معذرت کر چکے ہیں، بار بار اس چیز کو لسیت جو میں نے آلریڈی کہہ دیا، معذرت کر چکے ہیں۔ جی خان صاحب ایک کرکٹر ہیں اور نگران کابینہ میں بھی ایک کرکٹر کو شامل کیا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو نگران کابینہ میں اسپورٹس منسٹر وہاب ریاض ہیں ان کو لگایا جانے کی کوشش ہے عمران خان کا مقابلہ کرانے کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ نگران حکومت، آپ پیچھے چلے جائیں کتنی دفعہ نگران حکومت آئی ہے، کوئی منسٹر تو نہ یاد رہ گیا تو آندے جاندے رہنے کے بعد فکر کرو۔ ہاں جی جی آپ کو بتایا نا ریٹ کیا، ہم لوگوں کی ایف آئی آریں جو ہیں وہ درج نہیں ہوئی، آپ کے سامنے یہ کچھ ڈھکی چھپی بات ہے، وجہ یہ ہے کہ پولیس آپ کو بھی پتہ ہے بھائی لوگوں کی بات سنتی ہے، ہماری ذرا کم سنتی ہے، تو جب وہ بھائی لوگوں کی بات سنتی ہے تو بھائی لوگ نہیں کرنے دے رہے ان کو ایف آئی آر۔ یہ مطلب مجھے یہ کئی دفعہ حیرانی ہوتی ہے کہ عوام اس طرح کا، مطلب آپ لوگ بھی جرنلسٹ جو ہیں، آپ سے کوئی بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا، خود ہی وہی سوال کرتے ہیں جب آپ کو خود پتہ ہے کہ جواب کیا اس کا۔ جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔